السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیات ہم پڑھے تھے۔ آیت نمبر 11 کا ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، تو آج ہم نے انشاءاللہ آیت 11 کی ہی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد آیت 12 سے لے کر 14 تک آج انشاءاللہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ تو یہاں سے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آیت 12 اور اس کے ترجمے کی طرف جاؤں تو تھوڑا سا پہلے جو آیت نمبر 11 ہم نے سٹارٹ کی تھی لاسٹ ٹائم، اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ سمری ہم نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ترتیب سے، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کے حصے بیان کیے ہیں وہ کس طرح سے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہوتا ہے اور میت ہے سامنے پڑی ہوئی، اور تو اس کی جب وراثت کی تقسیم کی بات آئے گی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے ذمے جو قرض ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وہ وصیت پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے کرنے کے بعد سب سے پہلے جو حصہ نکالنا ہوتا ہے وہ والدین کا حصہ نکالنا ہوتا ہے اگر والدین حیات ہوں، اور زوجین یعنی کہ اگر بیوی ہے تو میاں کا حصہ ہے، اگر میاں ہے تو بیوی کا حصہ، وہ سب سے پہلے نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں سے والدین کے حصے کی پہلے بات ہو چکی ہوئی تھی، وہ آیت نمبر 11 میں ہم نے ڈسکس کر لی تھی۔ زوجین کے حصے کی آیت نمبر 12 میں آج بات آئے گی کہ ان کا کتنا حصہ ہے۔ پھر ترتیب میں یہ تھا کہ والدین اور زوجین کا جب حصہ نکال لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اولاد کے اوپر آتے ہیں، اور اولاد کی پھر جو تقسیم تھی وہ ساری ادھر دی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے کمبینیشنز ہو سکتے ہیں۔ بنیادی بات جو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ لڑکے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے، یعنی کہ 2:1 کا تناسب رکھا جاتا ہے۔ تو اور اس کے بعد اگر صرف لڑکے ہوں گے تو سارا ترکہ ان میں تقسیم ہو جاتا ہے، اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو پھر 2/3 ان کو دے دیا جاتا ہے، اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے، ایک ہی اولاد ایک ہی ہے اور وہ لڑکی ہے تو آدھا حصہ جو باقی بچے گا، وصیت، قرض، والدین اور زوجین کا حصہ نکالنے کے بعد وہ نصف حصہ
وہ لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اب کچھ جو باتیں تھیں جو پچھلی اس میں سے نکلتی تھیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ کیونکہ اس آیت میں تھوڑی سی چھپی ہوئی تھیں تو اور اس میں پھر سوالات کچھ بعد میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اینڈ میں پھر کلیریفائی کیا تھا، وہ جب آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ اور اس میں بہن بھائی کا وہ تھا، اور انڈائریکٹلی ادھر بتایا گیا۔ انڈائریکٹلی کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اب کہا یہ جا رہا تھا، ذکر کیا ہو رہا تھا، اولاد کا ترکے کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو وراثت میں جو چھٹا حصہ ہے وہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملے گا اگر اولاد ہو، یعنی کہ اگر اولاد ہے تو والدین میں سے ماں کو بھی چھٹا حصہ دے دیا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ دے دیا، اور پھر اولاد کی جو وراثت میں تقسیم شروع ہوئی۔ لیکن اگر اولاد نہیں تھی، صرف والدین ہی وارث تھے، تو تیسرا حصہ اس کی ماں کا تھا اور باقی اس کے باپ کا تھا۔ اب یہ تھوڑا سا غور کرنے والی چیز ہے کہ جیسے ہی پھر بات کی، لیکن اس کے بھائی بہن ہوں، بھائی بہن ہوں، تو پھر کیا کیا تھا کہ ماں کے لیے بھی وہی چھٹا حصہ اور باپ کے لیے بھی وہی چھٹا حصہ، کہ اولاد نہیں ہے، والدین ہیں اور بھائی بہن ہیں، تو پھر والدین کا حصہ اسی طرح سے کم کر دیا تھا جیسے کہ اولاد ہونے کی صورت میں کم کیا جاتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اولاد اور بہن بھائی قائم مقام ہو جائیں گے اگر اولاد نہیں ہے تو، اور اسی وجہ سے ہی ماں باپ کا حصہ کم کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے اولاد اگر سامنے ہے تو ماں باپ کا حصہ کم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ انڈائریکٹ بات تھی، اس پہ جب تھوڑا سا غور کرتے ہیں تبھی سمجھ آتی ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑے سے اس میں سوالات جب پیدا ہوئے تھے، پہلی چیز تو یہ کہ کتنی اچھی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہر چیز میں کہتے ہیں غور و فکر کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہت اچھے جو ٹیچر ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ آپ کو فوراً ہر چیز کا جواب آپ کو بتا دیں، وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود تھوڑا سا جواب سرچ کرنے کی کوشش کرو، خود تھوڑی سی بصیرت پیدا کرو، خود اپنی عقل کو استعمال کرو، تاکہ پھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو باقی مسئلے مسائل شروع ہوں تو آپ خود اپنی چیزوں کو اس میں سے سمجھ سکو۔ تو بالکل بہت ہی پیارے انداز میں ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا تھا کہ ایک انڈائریکٹ اشارہ کیا ہوا تھا جو غور کرنے پہ ہی سمجھ آ سکتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہن جو ہیں وہ قائم مقام ہو جاتے ہیں آپ کے وراثت کی تقسیم کے معاملے میں۔ تو ایک چیز یہاں پہ یہ تھی، اور دوسری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی اینڈ پہ کہ ابھی وراثت کی تقسیم چل رہی ہے، ابھی آیت نمبر 12 بھی آئے گی تو اس میں بھی وراثت کی تقسیم آگے چل رہی ہوگی، لیکن بات بیچ میں روک کے کیا کہی گئی تھی کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، اور یہ منفعت کس طرح کی ہے، رشتہ داری والی، یعنی کہ یہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، یہ جو اولاد والا، ماں باپ والا، یہ جو ماں کے پیٹ سے جو رشتے پیدا ہوئے، یہ تو یہ کس لحاظ سے تم سے کتنے زیادہ قریب تر ہے، اس میں عقل کوئی آپ بنیاد پیش کر ہی نہیں سکتی۔ بعض کے نزدیک اس کے ماں باپ زیادہ قریب ہوں گے، بعض کے نزدیک اس کے بچے زیادہ قریب ہوں گے، بعض کے نزدیک اگر کسی نہ کسی طرح سے کوئی بندہ کوئی دلیل نکال ہی لائے کون زیادہ قریب ہے، تو پھر کس تناسب سے کس کو کتنا دیا جائے گا، تو بالکل کوئی چیز عقل یہاں پہ کام کر ہی نہیں سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ کر دیا ہے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے تھے تو میں نے یہ چیز کر دی ہوئی ہے اور مقرر کر دیا ہوا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ احادیث کی اگر اس پہ نظر دوڑائی جائے تو اس میں اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی بات کی کہ باپ کا قاتل میراث نہیں پائے گا، تو اس چیز کو سمجھنے کے پیش نظر بھی جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھا تھا، بالکل اسی طرح سمجھ کے اس چیز کا اطلاق کیا تھا، ورنہ سوال کرنے والے اس ٹائم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حصے مقرر کر دیے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیسے کر دیا، لیکن نہیں، وہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی ہے کہ آپ کا وراثت پانے کا استحقاق ہی کس چیز پہ ہے کہ اس رشتہ داری سے یا اس رشتے کی وجہ سے
آپ کو نفع کتنا حاصل ہوتا ہے, وہ منفعت کتنی حاصل ہوتی ہے, وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی, یہ چیزیں ساری بیان کی ہیں. اب اولاد سرکش ہو جائے, اولاد اس طرح کے کام کرنے لگ جائے کہ وہ منفعت کی بجائے مصیبت بن جائے, اور مصیبت بننے کی حد تک اس طرح سے ہو جائے کہ وہ جا کے باپ کو قتل کر ڈالے, تو اب جب وہ بنیاد ہی نہیں رہی, وہ استحقاق ہی نہیں رہا جس پہ رشتے کی بنیاد پہ وہ فائدہ پہنچنا تھا, بلکہ اسی نے بڑھ کے آگے قتل کر دیا ہوا, تو وہ میراث کا مستحق ہی کیسے ٹھہرایا جائے گا. تو یہ وہ بات تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھ کے اس ٹائم اس طرح سے بیان کی تھی کہ باپ کا قاتل میراث نہیں پائے گا. اور اسی طرح سے دوسری والی چیزوں میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی ہے جو منفعت کی بجائے مصیبت اور سرکشی اختیار کر لیتا ہے, تو کیا وہ وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا سینسٹیو معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ واقعی اس طرح والی چیز ہے, یا دونوں میں اختلافات کچھ اس طرح سے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ جس طرح جائیداد سے آگ کرنے کی بات کر دی جاتی ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک تو جو بنیاد واضح کر دی, اور اس میں ایکسٹریم سچویشن تھی جان لینے کی, تو وہ بتا دی کہ وہ تو بالکل ایکسٹریم کیس ہے, تو اس میں تو میراث ملنی ہی نہیں ہے. اب جو بیچ والا ایریا ہے کہ اس میں سرکشی اختیار ہو گئی ہے, وہ مصیبت بن گئے ہوئی ہے اولاد, تو اب وہ وراثت میں سے آگ کیا جا رہا ہے, تو اس میں کہیں اگر زیادتی ہو جاتی ہے, تو سورہ بقرہ میں ہم یہ چیز پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ اگر صاف یہ محسوس ہو رہا ہے کہ والدین میں سے کسی نے اپنی اولاد کو اپنی جائیداد میں سے آگ کر دیا, اور یہ بظاہر غصے میں کیا گیا فیصلہ ہے, تو پھر سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ کچھ انصاف پسند, کچھ بڑے لوگ جن میں ایک بصیرت ہوتی ہے وہ بیٹھیں, تو وہ اس چیز کو چینج کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. کہ سوسائٹی کو اگر صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز غصے کی بنیاد پہ یا اس سے ناانصافی ہو رہی ہے, یا یہ چیز بنتی نہیں تھی, ہونا نہیں چاہیے تھا, تو کچھ بڑے مل کے سوسائٹی میں سے جو سیاسی بصیرت یا عقلی بصیرت یا یہ چیزیں دیکھتے ہوں اور دیکھ رہے ہوں کسی کے ساتھ صاف زیادتی ہو رہی ہے, تو اس وصیت کو چینج کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. تو ایک چیز یہ بھی ہو گئی. اور تیسری پھر ایک چیز ہے کہ وصیت کہ جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ وصیت بھی کی ہوئی, اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی منفعت کے لحاظ سے وہ چیزیں بھی, سارے حصے بھی بیان کر دی ہیں. تو اس میں یہ چیز, یہ فرق سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اب جو بھی وصیت کی جائے گی وہ اللہ نے کر دی ہے, وہ اس میں سے کوئی چینج کرنے کا یا کوئی جسارت کر ہی نہیں سکتا. لیکن ضرورت اور خدمت کی بنیاد پہ اگر کوئی کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ کی جا سکتی ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ ضرورت کو اگر میں پہلے دیکھ لوں کہ اب اولاد ہی میں سے اگر ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کی چار اولاد ہیں, 3 کی آپ نے پرورش کی, سارا کچھ ان کے اوپر لگایا, پڑھائی لکھائی کا بھی خرچہ کیا, سارا کچھ کیا, اور شادی کا ٹائم آیا تو شادی کے اوپر بھی سارا کچھ اس کو اسسٹ کر دیا. اب ان کی اپنی فیملی ہو گئی, سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. اب سچویشن یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ عمر بڑھ چکی ہوئی ہے, اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ٹائم کچھ رہ گیا ہوا ہے, لیکن جو چوتھی اولاد ہے وہ ابھی چھوٹی ہے, اس کے ابھی خرچے پورے نہیں ہوئے, پڑھائی کا بھی خرچہ پورا نہیں ہوا, آگے شادی کے بھی معاملات آ رہے ہیں. تو اب یہ اس کی ضرورت کی بنیاد پہ کہ جو باقیوں کی بھی پوری کی گئی ہیں, اس کی ضرورت ابھی والدین پوری نہیں کر سکے, تو اس کے لیے وصیت علیحدہ سے کی جا سکتی ہے, کیونکہ اب یہ رشتے کی بنیاد پہ نہیں کی جا رہی, یہ اس کی ضرورت کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے جو کہ باقیوں کی پوری کی گئی تھی. تو اس پہ بھی کی جا سکتی ہے. اور دوسری چیز خدمت کی بنیاد پہ, اور خدمت کی بنیاد پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک سادہ سی اگزامپل لی جائے کہ والدین آخری ٹائم میں اس طرح کے ہو گئے کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی اس طرح نہیں تھا, اور اس میں سے کوئی ایک اولاد سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, میں اپنی جاب بھی چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنی یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, اور میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اپنے باقی بچوں کی نسبت وہ ایک قدم آگے بڑھ کے, بلکہ کئی قدم آگے بڑھ کے, وہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے یہ چیز
کرنے جا رہے ہیں. تو اب اس کی خدمت کی بنیاد پہ اس کی اپنی فیملی بھی افیکٹ ہو سکتی ہے اور وہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, مالی نقصانات کا اس کو وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ اس میں اگر والدین اس بنیاد پہ کہ اس بچے نے اینڈ پہ آ کے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے, تو اس خدمت کی بنیاد پہ میں اس کے لیے بھی کچھ ایکسٹرا وصیت کرنا چاہتا ہوں, تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. اور یہ چیز ہے جو کہ اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے ہم لوگوں کو بھی کہ خدمت اور ضرورت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وصیت کرنے سے منع نہیں کیا, بلکہ رشتے کی بنیاد پہ رشتے میں سے جو منفعت ہوتی ہے, اولاد ہونے کی وجہ سے جو منفعت ہے, والدین ہونے کی وجہ سے جو منفعت ہے, زوجین ہونے کی وجہ سے جو منفعت ہے, ہمیں اس کی بنیاد پہ جب عقل کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو چیزیں تھیں اور اس کی تقسیم ساری واضح کر دی ہے, اور اس میں ہم کسی قسم کی بھی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. اور یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں, اور پھر اینڈ پہ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ علیم و حکیم ہے. یہ بھی میں بار بار یہاں پہ کہتا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جب کوئی بات کرتے ہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے, تو وہ بنیادی بات اسی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں اصل میسج اب کیا دیا جا رہا ہے. اور وہ میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے. اب ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے کتنا زیادہ ہے, اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے, ہر حاضر و غائب سب پر محیط ہے, اور کسی کا علم بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اس کی جو ہر بات ہے اور اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے نہایت گہری حکمت ہوتی ہے, اور کسی کا بھی یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اس کی حکمت کی ساری باریکیوں کو سمجھ سکے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے, اس میں پھر نہ انسان کو اپنے علم و فلسفہ کے غرے میں کسی کو معترض ہونا چاہیے, نہ جذباتی ہو کہ کسی جوش میں کوئی وہ کرنا چاہیے کہ نہیں جی میری اولاد ہے, میں تو بچہ یا بچی ہے, دونوں کو میں تو برابر ہی حصہ دوں گا, یا اس طرح کی بات, یا اپنے کوئی ذاتی میلانات ہیں یا میرا رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہے, تو اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ حصے بیان کیے ہیں ہمیں اور جس حکمت سے کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں اسی حساب سے کرنی چاہیے. تو یہ بنیادی 3-4 باتیں تھیں جو یہاں واضح کرنا ضروری تھیں. اور اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. تو اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ اولاد کے اور والدین کے یہاں پہ کلیریفائی ہو گئے تھے. جو اب سب سے پہلی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ, وہ اب زوجین کی آ رہی ہے. اور اس میں زوجین کی اس میں کیا کہا جا رہا ہے, تو ہلکی سی میں ریڈنگ کر لیتا ہوں. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے, اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا ہے, جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دیا جائے, اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے. اب یہاں پہلا سینیریو لیا ہے, اس میں کیا ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے, شوہر زندہ ہے, تو کنڈیشن پہلے چیک کیا کرنی ہے کہ اولاد ہے کہ نہیں ہے. اور اولاد کس کی جا رہی ہے کہ بیویوں کی اولاد, اور بیوی کی اولاد ایک تو جو ابھی نکاح میں جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اور وہ جس کو ہم سوتیلی اولاد کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا پہلا نکاح کسی اور کے ساتھ تھا یا اس سے پہلی اولاد کہیں اور کسی کے ساتھ تھی, تو وہ اولاد بھی نہیں ہے, اور اب والے رشتہ نکاح میں بھی کوئی اولاد نہیں ہے. تو پھر اس کا آدھا حصہ جو بیوی نے چھوڑا ہے, اور اس کا اپنا مال تھا, اور اس نے اپنا کہیں سے بھی ملا تھا, اس کا جس طرح سے بھی اس نے اکٹھا کیا تھا, تو اس کا آدھا حصہ شوہر کو ملے گا اگر اولاد نہیں ہے, دونوں طرف سے, نہ سوتیلی نہ ابھی جو کرنٹ رشتہ نکاح میں ہے. لیکن اگر اولاد ہے تو پھر جو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا, اور وہ بھی اس ٹائم جب ملے گا جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے, اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے. اسی طرح اب دوسری طرف لیا ہے کہ اور وہ تمہارے ترکے میں سے, یعنی کہ مخاطب اب چینج ہو گیا, تو اس میں یہ والی بات ہے کہ اب شوہر جو ہے
وہ فوت ہو گیا اور بیوی زندہ ہے تو اس میں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ 1/4 کی حقدار ہیں اگر میری اولاد نہیں ہے. بالکل وہی والی سچویشن ہے کہ میری اولاد میں پچھلی بیوی سے بھی ہو سکتی ہے, اب والی بیوی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اب جو رشتہ نکاح میں میرے ساتھ ہے اس کی وہ 1/4 کی حقدار ہیں. اور اگر پھر اولاد ہے تو اس اولاد ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ چینج کر دیا گیا, جس میں پھر بیوی کا 8واں حصہ کر دیا جاتا ہے کہ 1/8 پھر ان کو دیا جائے گا. اور وہ بھی کب, جبکہ جو وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے. تو اس طرح سے اب ہمارے پاس اوپر والی ساری چیزیں پہلے واضح ہو گئی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے وصیت اور قرض پورا کر دیا جائے گا, اس کے بعد پھر والدین اور زوجین کا حصہ نکالا جائے گا. والدین کے حصے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر اولاد ہے تو والدین کو 1/6 کہا گیا تھا, دونوں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا ماں باپ کو. اور اگر اولاد نہیں ہے لیکن پھر اس کے بہن بھائی ہیں تو وہ بہن بھائی اس کے قائم مقام ہو جائیں گے, تو 1/6 ان کو مل جائے گا, 1/6 پھر ان کو والدین کو پھر 1/6 ہو جائے گا. اور بہن بھائیوں کے ساتھ وہی ہوگا جو اولاد کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا, اور پھر زوجین کے حصے میں اب ہمیں یہ ساری چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ اس میں بھی اولاد کی کنڈیشن ہے. اگر بیوی ہے تو اولاد اگر ہے تو پھر اس کے حصے میں کمی کر دی گئی ہے, 1/8 کر دیا گیا. اگر اولاد نہیں ہے کسی قسم کی بھی تو پھر 1/4 دیا جائے گا. اور اسی طرح شوہر اگر ہے تو اس کا پھر آدھا یا 1/4 کر دیا گیا. اب اس کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے. میں پہلے یہ والی چیز سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس کا ذکر کر دیا جاتا ہوں کہ اب اولاد کے بھی حصے کلیئر ہو گئے, والدین کے بھی حصے کلیئر ہو گئے, زوجین کے بھی حصے کلیئر ہو گئے, اور بہن بھائی کے بھی اس ٹائم حصے کلیئر ہو گئے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی. اب یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ اب وارث ہیں ہی نہیں, وارث بالکل نہیں ہے, یا وارث اگر ہیں تو ان کو دے دیا ہوا ہے اور پھر بھی کچھ بچ رہا ہے. تو اس میں پھر بندے کو یا وہ جو انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ پھر کسی کو وصیت کر سکتا ہے. اور وصیت کر سکتا ہے تو وہ اگر کسی غیر رشتہ دار کو وصیت کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, بالکل اس نے وصیت کر دی, اس کے جو مال بچ رہا تھا اگر ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں تو بھی ٹھیک. اگر کوئی وارث ہے ہی نہیں تو اس نے کوئی وصیت کر دی ہے جو کہ غیر رشتہ دار کو وصیت کی ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اب وہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ کسی کو وصیت کرتا ہے, اور اس میں رشتہ دار آ جاتے ہیں جن کو کلالہ کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا, کلالہ رشتہ دار کے, اور وہ چچا, ماموں, پھپھو یا اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ماموں ہے, پھپھو ہے, تو میرا رجحان کسی ایک پھپھو کی طرف ہے تو میں ان کے نام جو بچ رہا تھا وہ وصیت کر جاؤں, یا میرے کوئی وارث ہے ہی نہیں تو میں اپنی ایک پھپھو کے نام کچھ وہ وراثت میں وصیت کر جاؤں رشتہ داری کی بنیاد پہ. تو اس بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کچھ کنڈیشنز ڈالی ہیں, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنیاد پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے. اور کہنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اگر میں اپنی ایک پھپھو کو وصیت کر جاتا ہوں رشتہ داری کی بنیاد پہ کہ وہ میری ثوابدید پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے, لیکن کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر مداخلت کی ہے کہ اگر وہ پھپھو ہیں تو اسی طرح اسی رشتے کے مطابق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ میری پھپھو کی بہن بھی ہو سکتی ہے, میری دوسری پھپھو بھی ہو سکتی ہیں, میرے چچا بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر میں خالہ کو کر رہا ہوں تو خالہ اور ماموں میں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں.
تو اس میں کنڈیشن کیا رکھی ہے کہ اگر میں ایک پھپھو کو کر رہا ہوں تو ان کا کوئی ایک بھائی یا ایک بہن بھی ہے تو اس میں سب سے پہلے 1/6 ان کو دیا جائے گا. کہ میں نے کچھ وصیت ان کو کی تھی, اس وصیت میں جو حصہ جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ اس میں سے پہلے 1/6 اس بھائی اور بہن کو دیا جائے گا اگر وہ ان کے ساتھ ہیں اس میں رشتے میں شریک. اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو پھر 1/3 نکال لیا جائے گا اور اس کو ان ساروں میں تقسیم کر لیا جائے گا. یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہوں کہ وہ زیادہ ہے پھپھو کے جو بہن بھائی ہیں جو کہ میری بھی پھپھو اور چچا بنیں گے, لیکن میں نے اپنی ایک پھپھو کے بارے میں وصیت کر دیا ہے تو پھر اب وہ زیادہ ہیں تو 3 حصے کر دیے جائیں گے اور ایک حصے کو جو باقی بہن بھائی ہیں ان سب میں تقسیم کر دیا جائے گا اور باقی جو بچ گئے 2 حصے تو وہ 2 حصے پھپھو کو دے دیے جائیں گے اور اس طرح سے تقسیم کی جائے گی کیونکہ اب میں رشتہ داری کی بنیاد پہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ بھی اس ٹائم ہوگا جبکہ جو وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دیا جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑا نرم خو ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اب مطلب ساری چیزیں سمجھانے کے بعد سارے رشتہ دار یا ساری اس کو سمجھانے کے بعد آپ کے ہم نے ایک پوری بڑی پکچر آ جاتی ہے کہ کس کس کا کتنا حصہ ہے. یہاں پہ جو میں نے کلالہ والی رشتے کی جو بات کی تھی جس میں چچا پھپھو خالہ ماموں اس میں بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں کہ اگر میرے باقی جس طرح سے بہن بھائی کی بات کی جا رہی تھی تو اس میں پہلی جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی قائم مقام ہے, لیکن اگر اولاد ہے اور پھر بھی میں نے سارا اللہ کی تقسیم کے مطابق کر دیا ہے اور پھر کچھ بچ گیا ہوا ہے تو اب میں بہن بھائیوں کے نام بھی اگر میں کوئی وصیت کرتا ہوں تو اس میں یہ والی کنڈیشن پھر ساری آئے گی کہ وہ بہن بھائی ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں, ایک سے زیادہ ہیں تو پھر باقیوں کو بھی پہلے دیا جائے گا, اگر وہ زیادہ ہیں تو کچھ حصہ جو 1/3 ہے وہ سب میں بانٹا جائے گا, اگر وہ ایک ہیں تو 1/6 ان کو دیا جائے گا. تو بہن بھائیوں کو اس طرح سے بھی شریک کیا جا سکتا ہے. کلالہ والے معاملے میں تھوڑا سا علماء کے درمیان اختلاف کس وجہ سے ہے کہ اس میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ کلالہ کے بنیادی طور پہ 2 معنی ہیں. تو ایک ادھر جو میں نے بتایا ہے اس میں کس چیز کے معنی میں لیا گیا جس میں والدین اور اولاد کے سوا باقی سارے رشتہ داروں کے لیے آیا ہے. تو یہ انہوں نے اپنے دلائل دے کے پورا عربیت کی روح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ عربی کی گرامر اور ان ساری چیزوں کو اور سارے دلائل دیکھے جائیں تو یہی مطلب بنتا ہے, لیکن کچھ علماء نے دوسرا مطلب بھی لیا ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی آتا ہے جس کے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو, یعنی کہ جس کا کوئی وارث ہی نہ ہو. تو جب کوئی وارث ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کا لیا ہے کہ بھئی اس کے بھائی اور بہن کو پھر یہ 1/6 یا 1/3 ساروں میں بانٹا جائے گا, اس طرح سے کیا جائے گا. لیکن جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں معنی بنتے تو ہیں لیکن ادھر کون سا معنی لیا جائے گا وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے میں نے ابھی ادھر یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے پیچھے بہت سارے دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ بھئی والدین کا اور ہونے کا نہ ہونے کا وہ ساری کنڈیشن جب پہلے بتا دی گئی ہیں تو ادھر اس کا بنتا نہیں ہے, اور پھر عربیت کی روح سے بھی کافی سارے دلائل دیے گئے ہیں تو اس وجہ سے میرا رجحان بھی اسی طرف ہے اور وہ میں نے ایکسپلین کر دیا. لیکن بہرحال دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو بھی کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں ہے اور اسی میں ہی اب 2-3 سینیریوز لے لیں تو اب ہمیں شاید زیادہ کلیئر ہو جائے کہ اب کس طرح سے کیا جائے. تو اس میں سے فار ایگزامپل میں ایک سینیریو لے لیتا ہوں کہ ایک اگر شخص ہے اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے, اس کی زوجین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے اور اس کی اولاد ہے اور ایک ہی اولاد ہے اور ایک ہی بیٹی ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. تو اب اس میں سب سے پہلے ترتیب سے اگر میں دیکھتا جاؤں تو کیا چیز بنتی ہے, سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے یا اس نے کسی کا قرض دینا تو وہ پورا کر دیا جائے.
वालदैन है तो फिर वो कंडीशन पे कि औलाद है तो फिर देखी जाएगी। अब इस केस में वालदैन भी नहीं है तो वो भी साइड पे हो गए। फिर ज़ौजैन में से है तो वो देखा जाएगा, तो ज़ौजैन में से है नहीं है तो वो भी साइड पे हो गए। अब क्योंकि औलाद है और एक ही लड़की है तो वो बहन भाई का भी हिस्सा जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बयान किया गया वो नहीं बनता। तो अब एक ही बेटी है, अब एक ही बेटी है तो वसीयत और कर्ज देने के बाद एक ही बेटी का जो हिस्सा बताया गया कि वो आधा हिस्सा है। अब वो आधा हिस्सा दे दिया गया, वो आधा हिस्सा दे दिया गया तो अब आधा हिस्सा तो बच गया। अब उस आधे हिस्से में मैंने बात की थी कि ये वो उनको इख्तियार फिर दिया गया है कि वो वसीयत कर सकते हैं। अगर वो गैर रिश्तेदार की वसीयत में है तो भी ठीक है, तब तो कोई मसला नहीं। अगर वो किसी रिश्तेदार को जिस तरह से अपने बहन भाई को कर सकते हैं, खाला मामू चाचा किसी को कर सकते हैं, फिर वो दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो वो अपनी रिश्तेदारी में अपनी बेटी को ही दोबारा वसीयत कर देते हैं कि वो एक ही औलाद है और मेरी वो कह देते हैं मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो बाकी हिस्सा बच रहा है वो भी मेरी अकेली जो बेटी है उसको दे दिया जाए तो भी किया जा सकता है। वो भी ठीक किया, वो भी बिल्कुल उस हिसाब से ठीक है क्योंकि वो एक ही बेटी है, उस बाकी बहन भाई तो है नहीं, वरना वो दूसरी कंडीशन लागू हो जाती। अब एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में एक सिनेरियो ले लें जिसमें सारे उस तरह से देखा जाए जिंदा हैं, तो उसमें क्या बनेगा? वही वाली तरतीब है कि अगर मैयत है और विरासत की तकसीम की बात आ रही है तो फिर वही कर्ज वसीयत वो पहले पूरी कर दी गई, वालदैन का हिस्सा निकाल लिया गया, कितना कितना निकाला गया, देखा गया कि औलाद है तो 1/6 माँ को, 1/6 बाप को दे दिया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि भाई अब ज़ौजैन में से भी अगर मैयत मेल थे तो फीमेल जो बीवी होगी उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि औलाद है तो 1/8 हिस्सा बीवी का फौरन निकाल दिया गया। अब उसके बाद फिर देखा जाएगा कि औलाद कितनी है। अगर औलाद में सिर्फ लड़की है तो आधा हिस्सा जिस तरह से हमने बताया था वो दे दिया जाएगा। फिर अगर इस तरह से लड़कियां हैं, 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो वो 2/3 आपने उनको उसमें सारा तकसीम कर दिया, तो उन सारों में इक्वली डिवाइड कर दिया। फिर अगर लड़के और लड़कियां हैं तो उसमें वो 2:1 का तनासुब रख के वो सारा उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। अगर लड़का है और लड़के हैं तो वो सारा उन्हीं में फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की सारी तकसीम बिल्कुल बन जाती है। और जिस तरह से बताया था कि अगर उनमें से लड़कियां होने की वजह से कुछ चीज बच जाता है तो उसमें फिर सवाबदीद दे दी गई है कि वो किसी और के नाम भी वसीयत कर सकते हैं, या रिश्तेदारी की बुनियाद पे कर रहे हैं तो वो एक कंडीशन के साथ फिर अपनी औलाद को, अगर वो एक ही लड़की है, उसी को भी दिया जा सकता है। तो ये अगर सारी पिक्चर सामने रखी जाए तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, इसमें किसी किस्म का कोई हमें वो रह ही नहीं जाता है कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत पड़े। कुरान अगर पढ़ा हो और समझ के पढ़ा हो तो ये बिल्कुल क्लैरिफाइड चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो जो ये सारा कुछ बयान करने के बाद जो कहा गया है वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और क्या कहा जा रहा है, ये अल्लाह की ठहराई हुई हदें हैं, इनका लिहाज करो और याद रखो जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करेंगे उन्हें वो ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे और उसकी ठहराई हुई हदों से आगे बढ़ेंगे, उन्हें वो आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे और उनके लिए रुसवा कर देने वाली सजा है। तो ये अक्सर जब हम बात करते हैं मुत्तकी होने की, नेक होने की, तो और अल्लाह ताला से डरने की जो बात की जाती है तो ये इन्हीं हदूद का जिक्र किया जा रहा होता है कि ये वो हद है जो कि अल्लाह ताला ने तय कर दी है और इसको क्रॉस नहीं करना। और जो क्रॉस नहीं करते और फर्मा बरदारी करते हैं उनका अपना रुझान किसी तरफ भी हो, उनका अपने जो भी मैलानात हों, ज़ाती रुझानात हों, लेकिन वो अल्लाह ताला की दी हुई शरीयत के मुताबिक फिर भी फैसला करते हैं तो उनके लिए जज़ा क्या बताई जा रही है और उसके
پھر اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ دیکھیں یہ وراثت کا قانون ہے، اور وراثت میں یہ مال کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی حدود کے مطابق اگر نہیں کیا جاتا تو وہ والی سزا بیان کی جا رہی ہے جو کہ کفر کی سزا ہے۔ اور کفر یہ ہے کہ جانتے بوجھتے آپ انکار کر دیں کسی کو، کہ ماننے سے انکار کر دیں، خدا کو ماننے سے انکار کر دیں اور اس طرح کی بات کر لیں، یہ وہ کفر ہوتا ہے، اور کفر کی سزا ہے کہ وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ ہمیشہ کی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ اور وراثت میں اس قانون کے بتانے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے یہ وہ حدود ہے جس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جو یہ کریں گے، اور وہی کفر کی سزا کہ اللہ انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ تو ایک دفعہ جو آج ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، وہ بڑا نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کا لحاظ کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے، انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وراثت کی یہ جو چیزیں ہیں ہم نے سمجھی ہیں ان کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے میں بھی اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وراثت میں اسپیشلی جس طرح سے خواتین کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے میں، بہنوں کے معاملے میں جو چیزیں کراس کر لیتے ہیں، ہم اللہ کی حدود کراس کر دیتے ہیں اور ان کو دینے میں لے تو لال سے کام لیتے ہیں، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں پہ اپنے سیشن کے اختتام کرتے ہیں۔